بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد وہی آخرت دوبارہ پیدا کرے گا۔ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی آیات سائنسدانوں کے لیے عمیق اور دقیق معنی بیان کر سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ وہ قدیمی موجودات کے آثار جو ڈانچوں کی شکل میں سمندروں کی گہرائیوں اور پہاڑوں کے اندر اور زمین کے مختلف طبقوں میں موجود ہیں، انہیں دیکھ کر اور زمین پر اسرار حیات کے بعض گوشوں کو بیان کر کے خداوند متعال کی عظمت اور کمال تک پہنچ جائیں۔ آج واقعی سائنسدان حیران ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے جاندار پیدا کیے اور پھر ان کا وجود کئی ہزار سال تک کے لیے دنیا سے ختم کر دیا۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ہی جاندار کے بارے میں ہے جس کی ہڈیاں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اب سائنسدانوں کو مل رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم ڈائناسور کی ہی بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ڈائناسور کیسے پیدا ہوا، ڈائناسور کی کتنی اقسام تھیں اور اس کا دنیا سے کیسے خاتمہ ہوا، کیوں ڈائناسور کی نسل اپنے آپ کو خاتمے سے نہ بچا سکی، ان سب سوالوں کے جواب کے لیے اس ویڈیو سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ڈائناسور گریک زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ڈائنوس کے معنی ہے خوفناک اور سوروس کے معنی ہے رینگنے والا جانور یا چھپکلی۔ ایسا خطرناک جانور کہ جس نے اس زمین پر 13 کروڑ 60 لاکھ سال تک راج کیا۔ تحقیق کے مطابق آج سے 23 کروڑ سال پہلے ڈائناسور زمین پر ظاہر ہوئے۔ 1842 میں سب سے پہلے ڈائناسور کی ہڈیاں دریافت ہوئیں جسے میگنوسور کا نام دیا گیا۔ یہ بہت بڑی جسامت کا تھا اور گوشت خور تھا۔ 1842 میں ڈاکٹر رچرڈ وان نے 3 مختلف قسم کی ہڈیوں پر تحقیق کی، جن میں میگنوسور لنگواڈار جو کہ ڈائناسور کی ہی ایک چھوٹی نسل ہے، اور ہائلوسور جس کے جسم پر کانٹے ہوتے تھے۔ یہ 3 ایسے جانور تھے جو اپنے وقت میں زمین پہ سب سے بڑے جانور تھے۔ ڈائناسور کے فوسلز پوری دنیا کے مختلف حصوں سے ملے اور سائنسدانوں نے ان کی مختلف اقسام پر اپنی تحقیق جاری رکھی تاکہ ان مخلوقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ سائنسدانوں نے ڈائناسورز کے مختلف گروپوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں اورنیتھیسیا جو کہ اڑنے والے ڈائناسورز ہیں اور سوریشیا جو کہ رینگنے والے ڈائناسور شامل ہیں۔ جسامت کے حساب سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور کی لمبائی 115 سے 130 فٹ تھی اور اس کا وزن تقریباً 70 ٹن تھا، جو کہ چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کی طاقت رکھتے تھے، مگر ان کے چلنے کی رفتار کافی آہستہ تھی۔ ان کی جسامت کا کل آدھا حصہ ان کی گردن ہوا کرتی تھی، جو کہ 40 فٹ تک لمبی ہوا کرتی تھی۔ ان کی خوراک پودے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈائناسورز کی سب سے چھوٹی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں انہیں مائکروپیٹس کہا جاتا ہے، جو کہ کچھ وقت پہلے چائنا کے علاقے یوننگ میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 16 انچ تک لمبے تھے۔ ان کا سائز ایک مرغی کے جتنا ہوتا تھا اور یہ گوشت خور تھے۔ ان کا وزن 3 کلو گرام ہوتا تھا۔ ڈائناسور کی ایک نسل جسے پیٹروسور کہا جاتا ہے، یہ زمینی ریپٹائل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی سکتے تھے۔ یہ اپنے پر 10 سے 11 میٹر تک پھیلا سکتے تھے۔ ڈائناسور کی اس نسل کی خوراک رینگنے والے جانور اور مچھلیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس نسل نے اپنے تیز ترین دانتوں، لمبی دم اور بڑی جسامت سے آسمان پر راج کیا۔ اس طرح ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں بھی مگرمچھوں کی طرح دریافت ہوئی۔ یہ سائز میں اتنے بڑے تھے کہ یہ اپنے کئی گنا بڑے ڈائناسور کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ ان کی لمبائی 8 سے 9 میٹر ہوا کرتی تھی، وزن 8 ٹن ہوتا تھا۔ اب تک دنیا میں 350 قسم کے ڈائناسورز دریافت ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو
मजे की बात बताते चलें कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहां डायनासोर्स पाए जाते थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान से डायनासोर के मुख्तलिफ ढांचे मिले हैं जिन पर तहकीक जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डायनासोर्स का खात्मा इस दुनिया से कैसे हुआ। डायनासोर के नापैद होने की वजूहात के बारे में बहुत सारे नजरियात मौजूद हैं, जैसे कि इंतखाब का नजरिया, जीनियाती तरीकाकार के खात्मे का नजरिया, मुतदी बीमारियों का नजरिया, ताबकारी का नजरिया, अल का नजरिया, रहायशगाह की मुंतकली का नजरिया, नस्ल जिंदगी का नजरिया। साइंसदानों का कहना है कि तकरीबन 60 मिलियन साल पहले एक आतिश फिशां के फटने से जमीन पर क़यामत बर्पा हुई, जिसकी आग ने डायनासोर्स का वजूद ही दुनिया से खत्म कर दिया। लेकिन समुद्री डायनासोर्स की किस्में, जिनमें मगरमच्छ और मेगलाडॉन शामिल हैं, पानी में रहने की वजह से खुद को बचाने में कामयाब हुई। दोस्तों, एक दूसरी थ्योरी जो कि डायनासोर के वजूद के खात्मे के मुतल्लिक पाई जाती है, वो 1980 में लुइस एल्वर्स नामी साइंसदान ने पेश की, जिस वजह से उसको एल्वर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक बहुत बड़ा शहाबे साकिब जो कि 6 से 10 मील लंबा था, तकरीबन 60 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया, जिसकी वजह से जमीन की तकसीम हुई और बड़े बड़े आतिश फिशां फट पड़े। समुंदर में तूफान बर्पा हुए, तेजाबी और तूफानी बारिशें हुई, जिसकी वजह से जमीन में मौजूद बहुत से जानदार फना हो गए, जिनमें से एक डायनासोर भी है। क्योंकि शहाबे साकिब टकराने के बाद डायनासोर बदलते दर्जा हरारत को ना अपना सके और आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो बैठे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।